ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المہدیین۔ السلام علیکم احباب ذوالفقار، آج ہمارے ساتھ اگین انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے حوالے سے یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے۔ ہم ان سے 1 to 1 کاؤنٹر کوشچن کریں گے اور انجینئر صاحب اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی شاہ جی، کھل ڈل کے بات کریں۔ آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں، ضرور لیں۔ اچھا سر، بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول قرآن کا جشن مناؤ۔ پھر کہا گیا ہے کہ کچھ حواریین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت ہوان عطا فرماؤ اور ہم اس پہ عید منائیں گے۔ باقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں۔ تو آپ کیوں منکرین میلاد بنے ہوئے ہیں؟ آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے نازل ہونے پہ جو ہے عید منا رہی ہے، تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں؟ ضرور منائیں، لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ تو نبی الاسلام نے جشن قرآن بھی منایا ہے، جشن میلاد بھی منایا ہے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا ہے پیر کا روزہ رکھ کے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر آپ منائیں۔ ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور آنری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور بولیں، لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کرے جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اور یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں، جس طرح کہ جمعے کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا کہ عید کا دن ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے، یعنی خوشی کا دن، بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پہ منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پہ منانی ہے جو آج سے 800 سال پہلے شروع ہوا، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو 600 سال کے مسلمان تھے، کیا وہ بڑے عاشقان رسول تھے، یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے ملک المظفر، اس نے یہ مروجہ جو میلاد والا معاملہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع کیا۔ 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بمطابق 1233 عیسوی۔ آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023 بمطابق 7 ربیع الاول 1445 ہجری۔ تو یہ 800 سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہے۔ پھر اسے گود لیا اصل میں سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی کے اندر۔ آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تھی۔ اس کے بعد سے پھر یہ تھرو آؤٹ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا۔ اسی وجہ سے حرمین میں بھی میلاد کے جلسے جلوس ہوتے تھے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے تھے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو میلاد کے جلوس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو 600 سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگوں کی قدر ہے، تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا، اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں، تو شرم کا مقام ہے۔ سر یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ کرام کا، اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اور ہم نے جانیں تک گوائی ہیں اس معاملے میں، اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی، تو آپ تو یہ بڑی زیادتی والی بات کر رہے ہیں۔ ہم موجودہ جو اکابرین ہیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں علامہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی طرف ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جب آپ مروجہ طریقہ نہ اڈاپٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی
پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے، یا دیوبند کہتے ہیں؟ یہ ابلیس پھر کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پہ میلاد نہیں منا رہا. اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد اہل حدیث اور دیوبند نہیں ہے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ انہی کو ابلیس کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا آپ کے جو بھی میلاد کا لفظ ہے یا میلاد کا معاملہ ہے، یہ ہمارے منانے کے بعد بھی آپ نے میلاد پہ ڈسکشن شروع کی ہے. اس سے پہلے میلاد پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، نہ یہ حدیث بتائی جاتی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، اسی دن میں پیدا ہوا. تو میلاد تو ہم نے شروع کیا تو اس کے بعد آپ کے معاملات اس پہ طرف آئے نا؟ نہیں، ہم تو شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں. اچھا. اور جہاں تک تعلق ہے اہل حدیث کا یا دیوبند کا، تو وہ خود ذمہ دار ہے. دیوبند بھی میلاد کے قائل تھے، ان کے بڑے بزرگ المحند علی المفند میں انہوں نے باقاعدہ میلاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم قیام تعظیمی کو جائز نہیں سمجھتے میلاد کے موقع پر. باقی تو جو مروجہ طریقہ ہے اس میں سے کئی چیزیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ قائل ہیں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع امت ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی جمعے کے خطبے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق ہونے چاہیے. باقی یہ کہنا کہ جی ہماری وجہ سے یہ میلاد زندہ ہے، تو بھائی یہی بات تو شیعہ بھی کرتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں اگر ہم نے واقعہ کربلا کو گود نہ لیا ہوتا تو اہل سنت نے کبھی بھی آل البیت کا ذکر نہیں کرنا تھا. تو اگر ان کے اس اعتراض کے اوپر بریلوی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ شیعہ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ انہوں نے کربلا کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے محرم کے دنوں میں کہ مجبوراً انہیں بھی شان حسین بیان کرنی پڑی اور یزید کو کنڈیم کرنا پڑا، تو ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن ادھر یہ کیا کہیں گے، نہیں ہماری تو کتابیں بتا رہی تھی، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو بھائی ہماری بھی کتابیں بتا رہی تھی، ہم مسلم شریف کے ماننے والے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اور ہم اس کا انکار کر دیں؟ ہمارا اختلاف صرف مروجہ طریقے کے اوپر ہے، میلاد منانے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مسلم شریف کی آپ نے بات کی، بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو صحابہ تھی لونڈی ابو لہب کی، اسے اس نے آزاد کیا اور بتیجا سمجھ کے کیا. تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ میٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے. کسی نے ہاں میں کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی اس میں حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی. تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجا سمجھ کے اس نے لونڈی آزاد کی تو اسے اتنا دوزخ میں مل رہا ہے معاملہ، تو ہم اگر رسول سمجھ کے میلاد میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ عمار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر، اور مولا حسن و حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامع مسجد میں کہ وہ محفل نعت کا اور محفل میلاد کا ارینج کریں، اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں. تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی. یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائی، یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نقل ہوئی ہے، اور وہ خواب امام بخاری نے نقل کی ہے. اس خواب کی کوئی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا، اور اس کی پوری سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے خواب دیکھی ہے. خواب جب تک پریکٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. مے بی مے ناٹ بی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ایسے انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو لہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا. یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کیوں لکھا؟ تو بھئی اب علمی ڈسکشن پہ آئے. امام بخاری نے بالکل لکھا. امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائیڈ کر دے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا؟ یہ کوئی حدیث تو نہیں تھی، یہ تو ایک واقعے کے طور پر نقل ہوا ہے. اور اگر اس واقعے سے یہی رزلٹ نکلتا ہے تو صحابہ کرام کیا ہر 12 ربیع الاول کے اوپر غلام آزاد کرتے تھے؟ جس طرح سویبہ کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا اجر ملے، یا ان کے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے تو ان کے سال ثواب کے لیے ہم اتنے غلام نبی علیہ السلام کی پیدائش میں جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی آئے نا. یہ ایک واقعہ، اور واقعہ بھی بے سند، وہ بھی خواب سے ریلیٹڈ. خواب کی تعبیر بھی نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی، چونکہ خواب ان سین بیریئر ہے نا، غیبی خبر ہے. جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا. اب یہ آخرت سے متعلق ہے، یہ آخرت سے متعلق خواب تو صرف نبی علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ لے ہیں جناب، اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں.
اچھا میلاد منانے کا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا گیا, منع کر دیتے حضور تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا. آج کل آپ ہر چیز کو بدعت کرنے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا. پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اذان نہیں ہونی چاہیے؟ عید کی اذان تو نہ بریلوی دیتے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں. ہر جماعت والی جو نماز ہے, خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو, 5 وقتہ نماز ہو, اس کے ساتھ اذان اور اقامت ہوتی ہے. نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی. میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے جی اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں, لہذا اس کی آپ مثال نہ دیں, وہ تو دعا کی ایک شکل ہے. چلے میں ادھر نہیں جاتا. عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. نہ 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 نہ, منع کہاں کی ہے؟ منع والی بات بتائے تو منع تو کہیں نہیں ہوئی, تو دیا کریں. یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی, ہم بھی نہیں دیں گے. بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو مردود ہے. ہاں دین کو سپورٹیو چیزیں ہوں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا. مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ, پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو, بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا, سافٹ ویئر بنانا, یہ سارے اچھے طریقے ہیں. لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ وہی ہے, اس کو کسی نے نہیں بدلا. دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس معاملے کو لے کے چلیں. تو عیدین کی اذان منع کہیں نہیں ہے, چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے. اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں. منع ہوا ہے مسلم شریف میں, امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے, اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی منبر پر جلوہ افروز ہوتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اگریسو سٹائل میں آپ خطبہ دیتے اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں, اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. جی اس حدیث کے اندر منع ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے, جو دین میں خود سے کوئی داخل کرتے وہ بدترین امور ہے. یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں, یہ جی ایئر کنڈیشن لگانا مسجد میں, قالین بچھانا, یہ بھی تو دین میں داخل ہوا. بھائی یہ دین میں داخل نہیں ہے. دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس قالین کے, نیچے اس پنکھے کے, سامنے اس اے سی شریف کے, منہ طرف کعبہ شریف کے. یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, نہ کہ یہ دین کا حصہ ہے. آپ نے ہوائی جہاز پہ جانا ہے, حج کے لیے جائیں, اونٹ پہ جانا ہے جائیں, یہ دین کو سپورٹیو چیزیں. حج کے وہی 7 چکر رہیں گے, وہ نہیں بدل سکتے. اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکریاں مان دی ہیں, خواہ آپ ٹرین میں جا کے ماریں, خواہ پیدل جا کے ماریں, لیکن وہ ایکٹیویٹیز نہیں بدلیں گی. تو لہذا دین میں صحیح مسلم میں میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے. اب وہ روزے کی سحری آپ نے ہوٹل سے جا کے کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے, چاول کھا کے کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ رہے گا روزہ. آپ اس کو جھنڈیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا, لائٹنگ کرنا, اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں, اور جی قائد اعظم ڈے بھی مناتے ہیں, اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں. اور بھائی وہ کوئی دینی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیویٹی کے طور پر تو نہیں مناتے. نبی علیہ السلام ایک دینی پرسنالٹی ہے. آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خلفائے راشدین کی اور اہل البیت کی مور لگنا ضروری ہے, ادروائز وہ بدعت ہوگی دین میں. پھر تو وہ بھی بدعت ہوئی. محرابیں جو بنائے جاتے ہیں, مینارے بنائے جاتے ہیں, ایون کہ اذانیں دو دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ تراویح کی جو باجماعت, پھر تو علماء اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ یہ بھی بدعت ہے. اس میں نے ایک حصہ تو کلیئر کر دیا کہ یہ محراب والا, یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. اسپیکر سے دین میں کیا داخل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں مسجد میں تو اضافہ ہوا ہے نا, کیا جی امام آگے کھڑا ہو رہا ہے. نہیں وہ تو ہوگا نا, وہ تو ہر زمانے میں ہوگا,
مطلب پہلے آپ دیے روشن کرتے تھے، اب آپ لائٹنگ کرتے ہیں. دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. دین میں فرق پڑا جس چیز سے، وہ آپ کی مثال درست ہے. جمعے کی 2 اذانیں، یہ ہے دین میں. نبی علیہ السلام نے 1 اذان دی ہے. تو بخاری شریف آپ کھول لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان شروع کی تھی، لیکن یہ دوسری پیرلل میں دوسری تھی. مسجد میں 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی. اس میں الفاظ ہے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو بازار میں حضرت عثمان نے 1 اذان شروع کروائی تاکہ بازار کے لوگوں کو آواز آ جائے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے. مسجد میں حضرت عثمان نے بھی 1 اذان دی ہے. لہٰذا یہ مسجد میں خواہ وہ حرمین کے اندر 2 اذانیں ہو رہی ہیں جمعے کی، خواہ پاکستان میں، یہ بدعت ہے. حضرت عثمان نے یہ دوسری اذان نہیں شروع کروائی. بخاری میں موجود ہے پیرلل میں. اور آج وہ مسئلہ ہم اسپیکر کے ذریعے حل کر رہے ہیں کہ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے بازار میں آواز چلی جاتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے حضرت عثمان والا، تو ٹھیک ہے، بازار میں ایک مؤذن کھڑا کرے، مسجد میں 1 ہی اذان ہوگی. یہ 2 نمبری نہ ہمارے ساتھ کوئی کرے. بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں. تو پلس ہم اس کو اس لیے سے ہی سمجھتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور وہ ہو رہا کس طرح؟ جس طرح مکبر ہوا کرتے تھے. اب سپیکر کی وجہ سے مکبر کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. تو یہ پیرلل میں اذان تھی، دوسری اذان نہیں تھی. تراویح کی جماعت، مجھے بتائیں کیا 3 دن تک بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے تراویح کی جماعت نہیں کروائی؟ لیکن ریگولر تو نہیں کروائی. ایک پہلی چیز، سنت تو اپنی جگہ اثر ہوگی. ریگولر تو آپ نے ہمیشہ پگڑی بھی نہیں باندھی، آپ نے کبھی چادر لی سر پہ. ہم تراویح کی جماعت تو کراتے ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریگولر تو آپ نے کبھی پگڑی بھی نہیں باندھی. آپ نے ٹوپی بھی پہنی، آپ نے پگڑی بھی پہنی، آپ نے سر پہ چادر بھی لی، سب کچھ. ایک بندہ پوری زندگی صرف پگڑی پہنتا ہے، اسے ہم ٹونٹ نہیں کر سکتے. کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سفید لباس پہنا ہے؟ بخاری مسلم میں آپ نے سرخ لباس آپ کا پسندیدہ تھا. مسلم شریف میں آپ کالے رنگ کا جبہ استعمال فرماتے تھے. اسی طریقے سے ابن ماجہ میں آیا کہ سفید لباس پاکیزہ ہے، اپنے مردوں کو بھی اس میں دفناؤ اور مسجد میں بھی سفید لباس پہن کے آؤ. ابو داؤد ترمذی میں نبی علیہ السلام نے گرین لباس پہنا، تہمت بھی گرین کلر کی اور اوپر چادر بھی گرین کلر کی. لیکن ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ، دعوت اسلامی کے لوگ پوری زندگی سفید لباس پہنتے ہیں. پاپا جانی نے سفید کے علاوہ کوئی نہیں. ہم نے کبھی ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیشہ سفید نہیں پہنا، تو یہ گناہ ہو گیا. ہم کہتے ایک دفعہ بھی پہن لیا سنت ہے، آپ ہمیشہ پہنے. اب ادھر بھی آئے، نبی علیہ السلام سے جب 3 دن ثابت ہو گیا کہ آپ نے تراویح کی جماعت کروائی، آپ نے کیا منع کیا کہ جماعت نہیں کروانی؟ نہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے، تم گھر میں پڑھو. حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت ہوتی، لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے. تو اب تو وہی نازل کوئی نہیں ہونی، تو نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے زندہ کیا. 3 دن آپ نے پڑھی تھی، آپ نے اس کو 30 دن کیا. لیکن وہ 3 دن تو سنت تھی نا. جس طرح سفید لباس آپ نے ہمیشہ نہیں پہنا، لیکن ہم ہمیشہ پہننے والے کو بدعتی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں بھلے ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ہے. آپ کیا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی انگوٹھی پہن کے رکھی ہے؟ یہ آپ سارے پیر فقیر لوگ انگوٹھی کو لے کے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو انگوٹھی اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تھی. وہ تو آپ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملک کے حکمران ہیں دوسرے، وہ بغیر مہر کے خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ نے مجبوراً انگوٹھی بنوائی تھی. یہاں پیروں کی انگوٹھیاں نہیں اترتی. ہم نے کبھی انہیں ٹانٹ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے کچھ عرصے کے لیے بھی کوئی چیز پہننا ثابت ہوگی، وہ اپنی اصل میں ثابت ہے. تو اس کو سیدنا عمر نے جو کہا نا نعم البدعۃ ہادی، یہ اچھی بدعت ہے جو میں نے شروع کی. تو اب بدعت کی ڈیفینیشن آپ سمجھیں کیا ہے. حضرت عمر نے کوئی نیا کام دین میں داخل نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ بتاتے نہیں ہے کہ اسی بخاری کے حدیث میں حضرت عمر نے خود تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی، گھر چلے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو آخری پیر میں رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے. حضرت عمر تو خود تراویح گھر پڑھتے تھے، وہ شروع اس لیے کروائی تھی. اچھا یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی، بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جماعت کرواتے ہیں مسجد میں، جماعت کا بھی ختم نہیں ہوئی. اے پھکا لے لو، اے جھوٹ مار دے جے تواڈے نال. نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جماعتیں ہوتی تھی ٹولیوں کی شکل میں. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے انہیں اکٹھا کیا ہے کہ بجائے یہ کہ مختلف جگہ پہ جماعتیں ہو رہی ہوں، تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی ابی ابن کعب کی. اور اس سے بڑھ کر آپ کو شاید برا لگے، الموطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے جو بخاری مسلم میں تو صرف ان بندوں کے نام تھے، تمیم داری اور ابی ابن کعب. الموطا امام مالک میں ہے کہ انہیں کہا کہ 11 رکعتیں پڑھاؤ، 3 وتر اور 8 تراویح. اور آپ تو کہتے ہیں انگریزوں نے 11 رکعتیں شروع کروائی ہیں، تو 20 ہوتی تھی. اور اس کے بعد امام مالک 20 والی روایت بھی لے کے آئے ہیں، لیکن اس میں یزید بن رومان جو ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. بالکل سونے کی مہر سے یہ حدیث ہے.
اور آپ نے جن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا حوالہ دیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے الموطا امام مالک کی، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو غلط فہمی ہو گئی تھی، بعد میں 20 ہی کروا دی تھی. تو حضرت عمر کو غلط فہمی وہابیوں کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، 11 رکعت ہی ہے. اگر نوافل کو زیادہ پڑھ لیتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھے. ہاں جی بالکل پڑھے، لیکن باقیوں کو یہ نہ کہ یہ کام چور ہے، یہ کہ باقی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، ہم فالتو کر رہے ہیں. جی کریں آپ جتنے مرضی کریں، میں کہتا ہوں 40 پڑھیں آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحابہ کرام سے 11 سے زیادہ بھی ثابت ہے، ہم نے تو خود ثابت کیا ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے 11 رکعتیں پڑھائی. وہاں پہ 11 رکعت کا ذکر نہیں صرف ہے کہ قیام اللیل کروایا. واپس جب اپنے گاؤں میں آئے نا تو باقی لوگ انتظار کر رہے تھے، ان کا حضرت ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں. انہوں نے دوبارہ بھی وہاں تراویح پڑھائی. تو میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں کہ اگر 8 بھی پڑھائی تھی تو 16 تو انہوں نے پڑھ لی. ہم زیادہ کو حرام نہیں سمجھتے، تابعین سے ثابت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم چور، اور آپ کہتے ہیں یہ تہجد کی نماز تھی، ہے ہی 20 رکعت ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، یہ غلط بات ہے. 8 رکعت کے اوپر اتفاق ہے پلس 3 وتر. بخاری مسلم میں واضح ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز یہ ہوتی تھی. اور رات کی نماز تہجد، وتر، قیام اللیل، تراویح، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے. اور وہی نماز جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اسے تراویح کہہ دیا جاتا ہے. اور تراویح کا لفظ بھی حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ فقہا کی ٹرم ہے، جس طرح سنت موقدہ، غیر موقدہ. اچھا، بدعت حسنہ کا لفظ بھی تو فقہا کے ہاں ٹرم یہ یوز ہوئی ہے. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت نے کہا میں بدعت حسنہ، میں نے بدعت نعیمہ میں نے شروع کی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک جو نوجوان ہمارے، میں نے دیکھا اکثر ہمارے خاص کر عرس ہمارے ہوتا ہے ہر سال بیرات کا، گجرات کا سب سے قدیمی، وہاں پہ کوئی بدعت ایسی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اجتماع کیا جاتا ہے. اچھا، چند نوجوان آ کے اگر رسول اللہ کی سیرت بیان سن رہے ہیں، آپ تو یہاں پہ اکیڈمی میں کرتے ہیں اجتماع، یہ کہ کہاں لکھا ہے کہ اتوار کے دن ہی آپ نے کرنا ہے لازمی؟ آپ نے بھی تو فکس دن رکھا ہوا ہے. اگر کوئی 12 ربیع الاول کو اجتماع کرتا ہے اور سیرت رسول بیان کرتا ہے، یہ کہاں کی بدعت ہو گئی؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ فکس نہ کریں، ربیع الاول میں کسی بھی وقت رکھ لیں. میں نے تو پہلے کہا آپ جمعے پڑھائیں اس کے اوپر، لیکن جب آپ ایک تاریخ کو مینشن کر کے کرتے ہیں نا، تاریخ کو، اچھا یہ تاریخ مینشن، ہم نے اتوار کی تاریخ نہیں مینشن کی ہوئی، ہم اتوار کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی منڈے کو کریں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. لیکن جب آپ تاریخ کو ایک مینشن کر کے کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہیں گے اس کی اصل کہاں ہے. دیکھیں، مسلمانوں کی جو ویکلی گیدرنگ ہے وہ تو جمعے کی گیدرنگ ہے، یا ویکینڈ کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اتوار کو کرنا پڑتا ہے. قیاس لیا جا سکتا ہے اس کا، جی کریں، لیکن یہ جو بزرگوں کے عرس بیچ میں کہاں سے آ گئے ربیع الاول شریف میں؟ نہیں، میلاد کا ہی ہمارا عرس ہوتا ہے، میلاد کا پروگرام اچھا آپ کرتے ہیں اور وہ 12 ربیع الاول کے اوپر ہی کرتے ہیں. تو ربیع الاول میں آپ کبھی 12 سے ہٹ کے بھی کر لیں، اس میں کیا ہے، چھوٹے موٹے پروگرام تو کریں. ٹھیک ہے، اس میں آپ توحید بیان کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں، آپ کی صورت بیان کریں، بہت اچھی بات ہے. تو وہ تو ہم قائل ہیں اس کو، ہم تو غلط نہیں سمجھتے، ہم تو کرتے ہیں خود الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، حضور کی پیدائش کے حوالے میں اعلیٰ حضرت نے بھی 8 کا لکھا ہے، انہوں نے کہا جی اب یہ شروع ہو چکا ہے، میں 12 کا نہیں میں انکار کرتا. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کہا جی 8 کو آپ کی 12 کی وفات ہے. تو آپ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں. ایک طرف آپ بالکل وہابیوں کی سائڈ لے لیتے ہیں، ایک طرف آپ بالکل بریلویوں کی سائڈ لیتے ہیں، کرتے کیا؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو یہ فیلڈ نہیں تھی. اچھا، وہ تو جو اہل حدیث سے دیوبند سے سنتے تھے وہی آگے بیان کرتے تھے. میری تو جی میری ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے. اچھا، میں نے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اپنے منتخب نصاب کے اندر کہ وہی مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. تو یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کہا ہے؟ یہ جس کتاب سے آپ لوگ حوالہ دے رہے ہیں اور جو اس قسم کے کفریہ اشعار جس کتاب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تذکرۃ الغوثیہ، اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب پڑھنا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اس کو گھر میں رکھنا حرام ہے، اور آپ نے سارے کفریات ان کے کھاتے میں ڈالے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتا کیا کہا؟ بیٹا میں اختلافی موضوعات میں بالکل امی ہوں، میں نے تو اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا، اور یہ ان کی وفات سے 2 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وفات ان کی ہوئی ہے نا 2 سال آلموسٹ 2010 میں ہوئی ہے نا ان کی، اپریل میں. تو یہ آلموسٹ مئی 2008 کی بات ہے، 2 سال پہلے کی. تو ان کے تو اپنا یہ معاملہ تھا. رہ گیا آپ کا کہنا کہ اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت نے 8 ربیع الاول لکھا ہے بالکل جی. تو پہلے تو یہ بریلوی اعلیٰ حضرت سے پوچھے نا کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ کی تحقیق کہاں سے آ گئی. جبکہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں امام محمد بن اسحاق، یہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے 12 ربیع الاول ڈیٹ دلائل النبوہ میں بتائی ہے،
اور دن بتایا ہے منڈے کا، عام الفیل والے سال سحری کے وقت. تو ہمارے نزدیک تو ہے. اور آپ کے جو عبد القادر جیلانی ہے پیران پیر، جو دلوں کے حال بھی جان لیتے تھے، انہوں نے تو 10 محرم لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے تو صرف قول نقل کیا. بھائی قول نقل کر کے بتاتے نا کہ ربیع الاول ہے، وہ بھی علماء سے سنا کے نقل کر گئے. اور ایک غوث وقت ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے نبی کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی ہے، مہینہ بھی غلط لکھا ہوا ہے. ایک آبرین میں اختلاف تو رہا ہے نا اب آپ اس طرح. نہیں، حدیث کی کتابوں میں تو ربیع الاول ہے جی. اچھا، ربیع الاول پہ کبھی امت کا اختلاف نہیں ہے. ربیع الاول کے مہینے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تاریخ میں ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ 17 ربیع الاول کہتے ہیں، حالانکہ اصول الکافی میں بھی 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 110 میں. اچھا، اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول ملتا ہے دلائل النبوہ کے اندر. ربیع الاول کا مہینہ اور منڈے کا دن، اس کے اوپر تو اتفاق ہے. اچھا، تاریخ پہ اگر کسی نے کوئی اکا دکا قول لکھا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حدیث کی کتاب دلائل النبوہ میں 12 ربیع الاول ہے. اچھا، آپ نور ہونے کا بھی حضور کا انکار صلی کرتے ہیں. اللہ علیہ وسلم. حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گئی کتاب اور نور. تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ بالکل نور کا انکار کرتے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں، ہر وہ گالی جو اہل حدیث کو آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے رفع الیدین شروع کر کے آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا ہے کہ وہابیوں کے عقیدے آپ میری طرف منسوخ کرتے ہیں. بھائی وہابی یزیدی ہیں، میں تو یزید کے والد کا بھی دفاع نہیں کرتا اس حوالے سے جو انہوں نے امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا. باقی صحابی ہونے کی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ ان کو کہتے ہیں. جی جی، تو میرا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ؟ وہ تو ناسبیت کی طرف مائل ہے. یہاں پہ بھی میں نے کب کہا کہ نبی الاسلام نور نہیں ہے؟ اچھا، نبی الاسلام نور ہے، واضح ہے قرآن میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی الاسلام وہ سورج ہے جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے. اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورۃ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ دیوبندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخ داڑھی والے مولانا مکی، جی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبی الاسلام ہے. جی، تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا، تو میں صرف ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ ان بیچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر طبری، جن سے حافظ ابن کثیر نے آلموسٹ چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کثیر میں، ان کی ہے تفسیر طبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی. اور نور سے مراد انہوں نے کہا نور ہدایت. یہ ذہن میں رکھیے گا، نور ہدایت ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی الاسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا، یہ انسانوں میں سے ہے. اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے. بغاوت والا معاملہ تو الگ. کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اور پھر آگے نبی اسلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر دیے گی. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے، صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، خلفائے راشدین بھی نور ہدایت ہیں، اہل البیت بھی نور ہدایت ہے. لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلا ہے، نور کا تو خون نہیں نکلتا. آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے. ہاں کچھ آپ کی ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی. مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھ کے اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات آپ خراٹے بھی لے رہے ہوتے تھے، بہت اونچی آواز میں نہیں، نارمل. خراٹے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے نیند کی حالت میں. جی ہاں. تو اما عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے خراٹوں کی آواز سنتی اور پھر آپ اسی طریقے سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے.
تو میں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں، یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے. اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو آپ کے معجزات ہیں، لیکن اس کے سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. دیکھیں نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں ہے. میں نے سنا وہابیزم کے ماننے والے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. نہیں، وہابی تو کوئی نہیں معجزات کا انکار کرتے، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایک پہلو ہے نبی علیہ السلام کی عظمت والا، اچھا، وہ ان سے اوور لک ہو جاتا ہے. انکاری نہیں ہے، اقراری نہیں ہوتے بہت زیادہ. جس طرح کے آپ کے بریلوی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اتنے اقراری نہیں ہوتے، انکاری نہیں ہے، اقراری نہیں ہوتے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین سنت ہے، دوسری طرف تو ایک مسواک اور پیلی چپل اور پتہ نہیں کیا کچھ تم کرتے ہو، رفع الیدین کے بارے میں اتنے کیوں اس معاملے کو ہلکے لیے ہوئے ہو. تو دونوں طرف غلو ہوا ہوا ہے. لیکن ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم من و ان اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ نبی الاسلام کے سارے معجزات بیان کیے ہیں، ہمیں کوئی آر نہیں ہے. اچھا، پھر آپ کون کون سے معجزات کو مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں؟ اور آپ نے بھی معجزات کی بات کی، میں نے تو سنا تھا وہ وہابیزم کے ماننے والے جو ہیں معجزات سے بالکل انکاری ہیں. پہلی تو بات ہے ہم کوئی وہابیزم کے ماننے والے نہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. ہاں بالکل، ہم وہابیزم کے ماننے والے ہوتے ہیں تو یزید کا اور اس کے والد کا جھوٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم مولا علی کے ساتھی ہیں الحمدللہ. اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ میں اپنا پیش نہیں کر سکتا الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے ہیں سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے. اچھا، ہاں جی بالکل کلیئر کٹ. ہمارا وہابیزم سے کیا لینا دینا رہ گئے. معجزات تو بھائی جو قرآن و سنت میں معجزات آئے ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں. ہم اختلاف کرتے ہیں آپ جو اپنے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے معجزات ہیں جو بابوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں. اور کیا ظاہر ہو رہے ہیں کہ جی نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی تھی. ہم کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ صراحتاً 302 کا قتل کا مقدمہ بنتا ہے تمہارے بزرگ کے اوپر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آیا کہ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. نبی علیہ السلام تو اتنی شفقت فرمانے والے تھے. آپ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی جو کرامات منسوخ کرتے ہیں ہم اس کے انکاری ہیں، کرامت کے نہیں، ان جھوٹی کرامتوں کے. مریدنی کو کیچ کر لیا. اب ثاقب رضا مصطفی جیسا بندہ اگر اس قسم کی کہانیاں کرے گا کہ مریدنی کیچ کی تو ہم کہیں گے کہ بھی باولک نے مریدنی کیچ کی اور دوسری طرف نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم ہے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا بیعت کرنے کے لیے بھی. تو یہ تمہارے بزرگ کس طریقے پہ چل رہے تھے؟ ہمیں ان چیزوں سے اختلاف ہے. باقی آ جائیں آپ معجزات کی طرف. دیکھیں نبی علیہ السلام کے 2 معجزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اچھا، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے جنہیں آپ معجزہ مانتے ہیں. ہم تو نبی علیہ السلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی معجزہ تھی، لیکن جس کو آپ معجزہ بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے. یہ میں نے اپنے علماء سنا ہے کہ رسول اللہ خود بھی معجزہ تھے. بالکل ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو. جی، لیکن میں ابھی وہ معجزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم معجزہ مانیں گے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اچھا، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جڑ گیا. یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج ہے. جو آپ کا الاسراء ہے زمینی سفر، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو آپ کا آسمانی سفر ہے المعراج، بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا. اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہوئیں. تو یہ وہ معجزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں. مثلاً بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ چند قدم آگے بڑھے، آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر، ماشاءاللہ، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں. اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا، پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے.
نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں وہابی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام اسپیشی میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں. آپ کے ہاتھ کی طرف اور ہمارے ہاتھ کی طرف. بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹے اور اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, سارے اونٹوں کو بھی پلایا, سٹور بھی کر لیا. تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو, میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی, ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک کالا جبہ, کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا پرشین امپائر کا, اور کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ بال مبارک ہے, جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برتن بھجوا دیتا ہے, میں اسے گھول کے دیتی ہوں, وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن اگر آپ لوگ جعلی بال مبارک بنا کے, جعلی نقش نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دیے اور کہا کہ صحابہ کرام میں انہیں تقسیم کر دو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں آیا, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے, تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا, نبی علیہ السلام اٹھے, مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی علیہ السلام لادہ ہوئے تو میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی علیہ السلام کا منہ مبارک لگا. تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا کے, یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. آج بھی دنیا میں نبی علیہ السلام موجود ہوں, ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے. بخاری میں نہیں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا, میں نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی لپیٹی تھی, آپ نے فرمایا ٹانگ سیدھی کر, ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا, ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے, نہ کعبہ شریف لے کے جائیں گے. وہ دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک عرابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے, آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو, صرف زمینوں میں ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی, بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا, غلادہ ہو گئے. تو اس طرح کے کئی معجزات بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی, تو نبی علیہ السلام نے یوں کر کے چادر میں ڈالا, انہوں نے سینے سے لگائی
اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. تو اس طرح کے ایکسٹراڈنری معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہمارا بریلویوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی الاسلام کو شریک کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں، دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں. دیکھیں بدر و احد کے اندر امیر حمزہ تھے، نبی الاسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی. خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے، ان کو قبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی. جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے، دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ مجھ سے آپ اینٹی وینم علمی جواب، الزامی جواب پھکی والا لے لیں. قرآن میں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو. تو کیا صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے، یا حضرت عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا، کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے، یا حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں؟ ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے، ترمذی میں آیا ہے، صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے. کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنا ہے، ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی. بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے، اور ہمیں لا کے جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ آئے، اس میں اعمش مدلس ان سے روایت کر رہا ہے. ہم بخاری سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، 1010 نمبر حدیث ہے بخاری کی، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا توسل اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا وفات کے بعد، بلکہ بڑھ گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لیکن حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے دعا کروانی ہے، نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے. مانگنا اللہ ہی سے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا سر، آپ نے قیاس کیا تھا، اچھا سر آپ نے اتحاد کیا تھا، بیج لگایا تھا نالین پاک کا. آپ اگر اتحاد کریں تو آپ کو اجازت ہے، اور آپ نے کہا جی میں نے پوری ٹیم سے مشورہ کیا ہے جی میں نے یہ اتحاد کیا ہے. ہم اگر جھنڈی لگا لیں تو ہمارا اتحاد آپ کیوں قبول نہیں کرتے سر؟ میں نے وہ بیج لگانے کے بعد کہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور دوسرا میں نے یہ جو بیج لگایا ہے یہ پراپرلی کوئی میں نے سرمنی کی ہے کہ میں نے کہیں بندے اکٹھے کیے ہوں، ساروں نے بیج لگائے ہوئے ہوں، پھر ہم بیٹھ کے وہاں پہ لنگر کھا رہے ہوں اور ایک پورا پراپر طریقے سے جلوس لے کے چلے ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ ربیع الاول کیا پورا سال لگا کے رکھیں، لبیک یا رسول اللہ کا بیج لگائیں، کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں. جب اسے آپ اجتماعی شکل دیتے ہیں، آپ اس مثال کو سمجھیں، جب بھی کوئی عبادت اجتماعی طور پر ہوگی نا وہ بدعت میں چلی جائے گی. انڈیویجول ہم کوئی بدعت نہیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اشراق کے نفل پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، لیکن اگر آپ اشراق اور چاش کی جماعت اعلانیہ کروانا شروع کر دیں گے ہم اسے بدعت کہیں گے. ونس اجتماعی کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپ تسبیح کے اوپر، گٹھلیوں کے اوپر اللہ کا ذکر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسا ہی اجتماعی ذکر کریں گے وہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. وہ دارمی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور نبی کے صحابہ بھی نہیں سارے مر گئے کہ تم نے دین میں یہ بدعت جاری کر دی ہے. ایک کہنا جی پڑھ 100 دفعہ سبحان اللہ، باقی سارے گیٹیاں سٹ دینے اور چادر بچھا کے. لیکن دوسری طرف ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت گٹھلیوں پہ پڑھ رہی تھی، آپ نے فرمایا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں، اور آپ نے اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، لیکن اس کو حرام نہیں کہا کیونکہ وہ انڈیویجول تھی. وہ عورت بھی اگر پورے محلے کی عورتیں لے کے بیٹھی ہوتی نا 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ تو بدعت ہو جانی تھی. یہ بدعت میں آپ سمجھیں انڈیویجول آپ جو عبادتیں ہیں ان کی اصل موجود ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن جیسے ہی اس کو اجتماعی شکل دے کے ایک سرمنی بناتے ہیں نا پھر وہ بدعت کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے یہ چیز. اچھا حضور نے کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جی تو ہم تو انہیں اولین والآخرین مانتے ہیں، تو آپ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہے اسی وقت پیدا ہوئے جب آپ 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا. اس نہیں تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ظاہری؟ جی یہی بات ہے نا. آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے. بس یہی عقیدہ ہے. اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ تو ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے علم میں نبی لکھا ہوا تھا، اللہ کے ہاں نہیں جی لکھا ہوا الفاظ مسند احمد میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اچھا رہا موجود ہونا، جی اس وقت بھی موجود تھے روح کی شکل میں، اور اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام موجود تھے، ہم لوگ بھی موجود تھے. انسانی شکل میں پہلا انسان جو آیا نا
جس سے ہماری نسل چلی ہے جی وہ حضرت آدم ہے. اس وقت نبی علیہ السلام انسانی شکل میں نہیں تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں روحانی طور پر تھے تو روحانی طور پہ تو ہم بھی تھے, روحیں تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہیں. میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ کے ہاں روحانی طور پر تو تھا, آپ بھی تھے, لیکن انسانی شکل میں 4 اکتوبر 1977 کو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا. اس بات کو سمجھیں. باقی یہ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا فضیلت کے طور پر کہ مجھے اللہ نے پیغمبر اور خاتم النبیین چن لیا ہوا تھا. یعنی خاتم النبیین آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. یہ آپ نے کوئی محنت کر کے مرتبہ حاصل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے آپ کی ڈیسٹنی میں, تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا. یہ نبی علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں ترمذی میں, یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے, صحابہ کو پتا تھا. لیکن آپ نے کیا فرمایا, میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ اللہ کے علم میں فزیکلی موجود نہیں تھے. اچھا مجھے بتائیں, اگر فزیکلی تھے تو نبی علیہ السلام کے جد امجد ہم حضرت ابراہیم کو کیوں کہتے ہیں؟ ابراہیم تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں ہونے چاہیے. اگر نبی علیہ السلام پہلے سے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جد امجد حضرت آدم کی اولاد سے ہے نا. نبی علیہ السلام فرمایا نا, میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد مانتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے. تو کیوں مانتے تھے؟ تو بیگوٹن اعتبار سے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے, وہ آخری نبی ہے. لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام روحیں, خواہ وہ کفار کی روحیں ہیں, انسانوں کی روحیں ہیں, ان میں بھی نیک بندوں کی ہیں, بدکاروں کی ہیں, وہ سب کی سب روحیں پہلے موجود تھی. وہ روح جسم میں جب آئی ہے نا, پہلا جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. ہاں, نہ حضرت ابراہیم ہے, نہ حضرت موسیٰ ہے, نہ حضرت عیسیٰ ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انسانیت کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. ابھی میں وہ سائنٹیفک بحث نہیں کر رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کس شکل میں تھے, ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا. جو پراپر جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسا ایک اور عقیدہ بڑا بیان کیا جاتا ہے, آپ کہا جاتا ہے کہ آپ محمد ابن عبد الوہاب سے بہت زیادہ متاثر ہیں. آپ عبد الوہاب بھی نہیں کہہ رہے تھے, ان سے بھی متاثر ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے میلاد کے خلاف بات کی اور مزارات گرائے, سارے معاملات کیے. تو آپ ان سے بھی متاثر ہیں, عبد الوہاب بھی نہیں کہنے دیتے, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو اعلیٰ حضرت سے بھی متاثر ہوں, میں تو باپا جانی سے بھی متاثر ہوں. تو متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے غلط نظریات کو ہم انڈورس کریں گے. اچھا, باقی رہ گیا محمد بن عبد الوہاب صاحب, ان سے پہلے ابن تیمیہ نے بھی اس میلاد کے اوپر گرفت کی ہے, اقتداء الصراط المستقیم. اگرچہ اس میں ان سے تھوڑی مس ہینڈلنگ ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پہ ثواب ہوگا, عمل یہ بدعت ہے. ہم تو ان باتوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مروجہ میلاد جو ہے یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ہاں, جو وہ والا میلاد ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ ضرور کریں, روزہ بھی رکھیں, جمعے کے خطبات میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کا, صورت کا, آپ کے معجزات کا ذکر کریں. رہ گیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے نظریات, ان کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, جو نہیں ہے وہ ہم نہیں لیتے. آپ محمد بن عبد الوہاب کی بات کر رہے ہیں, ان کو تو بمشکل 200-250 سال ہوئے ہیں. ہم تو بات بخاری مسلم کی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی مجھے کہنا شروع کر دے گا کہ میں امام بخاری کا ماننے والا ہوں. میں نبی علیہ السلام کی احادیث کی بات کرتا ہوں. میرا 1 یا 2 لیکچر ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں, وہ بھی کلپ ہے جس میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں روزہ رسول ختم کر دوں گا. میں نے کہا تھا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, انہوں نے کبھی نہیں کہا. وہ اختلاف صرف گنبد خضرا پر ہے, اور وہ بالکل درست ہے. گنبد خضرا تو 678 ہجری میں رکھا گیا. پہلے 650 سال کے مسلمانوں نے گنبد خضرا کیوں نہیں رکھا, جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی. آیا صوفیہ استنبول میں جو ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے بنا ہے. گنبد خضرا سے بھی کتنا بڑا وہ گنبد ہے. صحابہ کرام نے سونے کا گنبد رکھ دینا تھا اگر جائز ہوتا. حضرت عمر کے پاس آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر کا آتا تھا, لیکن انہیں پتا تھا کہ مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے کام نہیں کیا. حالانکہ تابعین کے دور میں کچھ صحابہ بھی زندہ تھے. تو یہ قبۃ الصخرہ بنایا گیا, ڈوم آف دا راک, گولڈن ڈوم جو یروشلم میں. عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا یہ, لیکن اسی دور میں اس نے روزہ رسول کے اوپر کوئی گنبد نہیں بنوایا. اسے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے. یہ تو ایک ایوبی ڈائنسٹی کا بادشاہ تھا, مملوک سلطنت کا, ملک المنصور, اس نے بنوایا تھا 678 ہجری میں. اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ بعد میں معزول ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی.
وفاء الوفا کتاب آپ دیکھ لیں مدینے کی تاریخ کے اوپر، پوری دنیا میں اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے، علامہ سبودی کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن گنبد خضرا اگر آپ گرا دیں تو کفار کیا سوچیں گے؟ وہ ایک سمبولک بن گیا مدینے کے حوالے سے، رسول اللہ کی قبر کا ایک نشانی وہ بن گئی، سمبولک چیز ہے، تو وہ کیا سوچیں گے؟ جی اپنے ہی نبی کے اوپر سے وہ ایک معاملہ ہٹا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کو گرا دیں، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا۔ ہم کیا جی میں بتاتا ہوں کیا میں نے کہا گنبد خضرا کو اتار لیں۔ اچھا، گرانے اتارنے میں بڑا فرق ہے، اتار کیسے لیں؟ ہاں جی اتار لیں، جس طرح اوپر رکھا تھا حجرہ عائشہ تو پہلے ہی موجود تھا جی، چھت بھی تھی، لوگ کہتے ہیں نبی کی قبر کو ننگا کرنا چاہتا ہے، بھائی نبی اسلام کی قبر ننگی تھی 650 سال تک، یعنی خلفائے راشدین آل البیت نے نبی اسلام کی قبر کو ننگا رکھا ہوا تھا، یعنی خام خواہ ایک جذباتی جملے بولتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی اسلام حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محبوب جگہ رکھی ہوتی ہے وہاں پہ ان کو موت دیتا ہے۔ اس حدیث کے تحت حضرت بکر نے کہا تھا نبی اسلام کی جس چرپائی پہ ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے، اور وہ حجرہ عائشہ تھا۔ تو اس کے بعد مولا علی نے کبھی سیدہ فاطمہ کا مزار نہیں بنوایا، ایون نبی اسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا۔ گنبد خضرا بعد میں رکھا گیا، ایک کام بعد میں ہوا ہے، اور اس کام کو اس وقت مسلمانوں نے غلط بھی سمجھا۔ اگر آپ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پہلے 650 سال کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں گنبد بنتے نہیں تھے، قبل از مسیح کلیسا بنے ہوئے، صحابہ کرام کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، قبۃ الصغریٰ میں نے بتایا کہ موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ غلط ہے۔ جو کام غلط ہے اگر ایک بندہ اسے آ کے دوبارہ سے کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، کل کو یہ جو پوڈری چرسی قسم کے لوگ ہیں ان کا قبضہ ہو جائے مدینہ شریف پہ اور یہ ڈھول ڈمکا شروع کر دے قبر رسول پہ، آپ نہیں روکیں گے؟ بالکل روکیں گے۔ کیوں روکیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ حضور کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں گے خلاف شرع ہے۔ تو یہ گنبد جو لا کے رکھا گیا یہ خلاف شرع ہے نا، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے، خلاف شرع کام ہوا ہے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر خلاف شرع کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، پھر بڑا خطرناک کھیل میں کھیلوں گا آپ کے ساتھ، پھر تو میں یہ کہوں گا کہ امام کعبہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور مسجد نبی کا امام بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر میں کہیں گے نہیں جی وہ تو یزید بھی آ گیا تھا، وہ ایک جگہ سے لوگ نا ایک ٹکٹ کتنے مزے کرنے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا قبۃ الصغریٰ بھی تو ایک ڈوم آف دی راک اسے کہا جاتا ہے، ایک پتھر تھا جس سے حضور معراج میں گئے، تو اس میں بھی تو بنا دیا گیا گنبد، تو ایک پتھر کی تعظیم کی خاطر وہ گنبد بنا دیا، تو حضور کے اگر بنا دیا تو اس بعد والوں میں بے شک بنایا، لیکن اس میں کیا حرج ہو گیا؟ لاجیکلی آپ کی بات درست ہے جی۔ تو یہ اس زمانے میں جنہوں نے یہ بنوایا تھا ان کو قبر رسول پہ گنبد بنانے کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلم شریف میں جو ممانعت ہے نا وہ قبر پر عمارت بنانے کی ہے، آپ مسجد کے اوپر بھی گنبد بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر کے اوپر عمارت نہیں بنا سکتے، اصل اختلاف یہ ہے۔ تو قبۃ الصخرہ کسی کی قبر پہ نہیں بنا ہوا، وہ اس راک کے اوپر بنا ہوا ہے۔ نبی الاسلام نے اگر قبروں پر عمارت بنانے سے منع نہ کیا ہوتا نا تو میں کہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ سونے کا گنبد بنا کے رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے پروٹوکول والی بات ہے کہ ہم یہ کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم نبی الاسلام کو اس حوالے سے تعظیم دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، جب آپ کوئی چیز منع کرتے ہیں، اب مجھے بتائیں کیا سجدہ کرنا اس سے بڑی کو تعظیم ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کی تعظیم کی نا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کر کے ان کی تعظیم کی نا، تو ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے نبی کو سجدہ کر کے ان کی تعظیم بجا نہیں لاتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب حرام قرار دے دیا بس۔ لیکن وہ جو سجدے ہوئے ہیں ان کو ہم غلط اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس وقت تک جائز تھا تعظیمی، اب ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں، اور یہ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے، کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سجدہ جو تعظیم کا اعلیٰ ترین درجہ تھا، جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو کرتے، لیکن نبی نے منع کر دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی شعر کہا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا۔ وہ کہہ رہے دل میرے سجدے میں تھا لیکن سر بس تھوڑا سا جھکا ہے، سجدہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی الاسلام کی اجازت نہیں ہے، لیکن دل سجدے میں ہی ہے۔ میں تو خیر اس کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا، دل کی اجازت پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے لی ہے، ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام نے منع فرمایا تو منع، بس دیٹس آل۔ لیکن یہ فتنے کا باعث بنے گا نا اگر گنبد خضرا کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کتنے مسلمانوں کا، ہاں اس کے اوپر میں مانتا ہوں جی،
اسی وجہ سے سعودی حکومت نے نہیں ہٹایا. ہاں جی, تو ٹھیک انہوں نے نہیں ٹھیک کیا یا نہیں کیا, آپ مطلب اس کو یوں ہی سمجھیں جو بخاری مسلم حدیث ہے, اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے قبلے میں داخل کرتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خوش ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ اس طرح ہو. نبی اسلام نے کہا میری خواہش ہے کہ کعبے کو ابراہیمی بنیادوں کے اوپر تعمیر کروں, اور بخاری مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کر بھی دیا تھا. یہ تو حجاج ابن یوسف نے پنگا کیا ہے, ادروائز حتیم کعبے میں داخل ہو چکا تھا, اور انہوں نے تصدیق کی تھی اما عائشہ سے. اما عائشہ نے کہا نبی الاسلام کی خواہش تھی, تو ان کا اما آج تو اسلام غالب ہے, میں خواہش پوری کروں گا. انہوں نے یہ کر دیا تھا. یہ حجاج نے توڑوا کے نا وہ آل زبیر اور آل امیہ کی ضد میں آ کے اس نے دوبارہ سے وہ کیا. اگر نہ ہوا ہوتا نا آج حتیم کعبے کے اندر ہی ہونا تھا. میں کہتا ہوں سعودی حکومت جتنی اسٹرانگ تھی نا, ان کا یہ کام بنتا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ, کسی نے بھی نہیں بولنا تھا. وقتی طور پہ بولتے خاموش ہو جاتا ہے, لیکن کم از کم یہ مزارات جو دنیا میں بن رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر, تو اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. امام مہدی انشاءاللہ یہ کام کریں گے, انشاءاللہ سنت کو اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ. قبر رسول پہ جانے کا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہاں پہ جانے کا کتنا ثواب ہے؟ میں نے تو سنا ہے جو وہابیزم کے ماننے والے ہیں وہ تو قبر رسول پہ جانے کے انکاری ہیں, بلکہ شعر بھی آیا کہ اے زائر بطحا تو چلا جا مدینے کو اور ابلیس تو تجھے روکے گا, اس طرح کا کوئی شعر بھی پڑھا جاتا ہے. پتہ نہیں باقاعدہ طور پہ روکتے بھی ہیں وہابی کچھ نا؟ نہیں کوئی وہابی نہیں روکتا, ہم وہابیوں کے کوئی نمائندہ نہیں ہے, لیکن بالکل جھوٹ ہے. دیکھیں مفتی اعظم سعودیہ نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جس میں روزہ شریف کی حاضری کا لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں آپ کی قبر مبارک کے پاس بلند نہ کی جائے آواز. اور باقاعدہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو اہل سنت کے ہاں کتابوں میں ہے, 4 کتابوں میں, الموطا امام مالک میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا ابا بکر, پھر السلام علیک یا عمر. یہ آپ کی روٹین تھی. تو السلام علیک یا رسول اللہ قبر رسول پر پڑھنا اس کے اوپر امت کا اجماع ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو سعودیہ کا چینل ہے نا جو لائیو آ رہا ہوتا ہے مسجد نبوی سے, وہ جب اذان سے پہلے روزہ شریف کے سامنے کیمرے کو لے کے آتے ہیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, کیونکہ وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے. اور اس لائیو چینل پہ میں بھی الحمدللہ جتنی بار سامنے آؤں میں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. ایون ہمارے لائیو سٹریم میں ایک بندہ آ گیا تھا اور وہ ریئل ٹائم روزہ شریف پہ کھڑا تھا. اس نے جعلی شریف سے نہیں, باہر گمبد کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جب اس نے وہ کیمرہ دکھایا تو میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ ویڈیو میں پڑھا, کیونکہ نبی الاسلام کا روزہ شریف میرے سامنے تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ویڈیو میں سامنے تھا تو پھر اس میں تو بس سامنے نہیں, میں ویسے بھی نماز میں پڑھتا ہوں. اچھا, السلام علیکم ایھا النبی. لیکن عقیدہ کیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, نماز میں بھی پڑھتے ہیں, نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن پیچھے جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے. یہ یہاں پہ آگے اختلاف ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ خود سنتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, یہ جو آپ کرتے ہیں نا اس میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آپ غلو کر رہے ہیں دین میں. نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہنچاتے تھے بس. مطلب فرشتے اگر پہنچا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت نہیں کہ خود اسے سن لیں فرشتے؟ تو آپ سے بالکل جی نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے, فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں. اچھا, نبی الاسلام کے اوپر اگر آپ نے کوئی چیز منسوب کرنی ہے جی تو وہ دین سے ثابت بھی ہونی چاہیے نا. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ انہیں ابھی تک موت نہیں آئی, حضرت عیسیٰ زندہ ہے نا, لیکن ہمارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے, دنیا سے تو فوت ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے آلموسٹ 2000 سال سے تو زندہ ہے آسمانوں پہ, اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک انہوں نے زندہ رہنا ہے. تو کرسچنز کہتے ہیں دیکھو پھر ہمارا نبی تو ابھی تک زندہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ مراتب کو کمپیئر کروا کے کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے. ہم تو انبیاء کی بھی انبیاء پہ جزوی فضیلت مانتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلی طور پر باقی انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں, جزوی طور پر نہیں. جزوی طور پر بعض انبیاء کو نبی الاسلام پر فضیلت ہے. مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اس پلینٹ ارتھ پہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. ہمارے نبی کے ساتھ بھی نہیں کیا, وہ صرف شب معراج ہوا, دنیا میں نہیں ہوا. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, سب ننگے نکالے جائیں گے. وہ پروٹوکول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں,
یہ پروٹوکول عیسیٰ ابن مریم کا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے باپ تو تھے, اور قرآن میں ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اب اس کو بنیاد بنا کے کہے گا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہو گئے. ہاں, کلی فضیلت ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے شب معراج امامت فرمائی تھی انبیاء کرام کی. تو کلی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, جزوی فضیلت ایک پیغمبر کی دوسرے پر ہو سکتی ہے, اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی جزوی فضائل ایک صحابی کے دوسرے کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں ایک بندے کو ایسی فضیلت مل جائے جو دوسرے کو نہیں ہے, یہ پروٹوکول والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تمام انبیاء تیرے در کے سوالی, یہ بات غلط ہو جائے گی. ہاں, قیامت کے دن ہر کوئی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوگا شفاعت کے لیے, اور وہ بھی بالاذن ہوگی. وہ نبی علیہ السلام کے سوالی نہیں ہے, وہ اللہ کے سوالی ہیں, نبی علیہ السلام تک پہنچے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ دنیا میں تو نبی علیہ السلام سے نہیں مانگیں گے نا. وہ کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے نا, پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. خدا کے لیے یار, قیامت میں تو نبی علیہ السلام ہمارے سامنے ہے, پھر میں ان کو پھکا دوں گا کہ آج پھر دنیا کی کورٹس میں اپنا کیس کیوں لے کے جاتے ہو, قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 65 کے تحت کہ نبی کو اپنا حاکم مانو, تو یہ کیا کہیں گے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے, اب ہم دنیا کی کورٹس میں ہی جائیں گے, تو ہم آپ کو گستاخ رسول کہیں گے. بھائی نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانے کے بعد وہ والا رشتہ نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ جو آپ کا دنیا کی زندگی میں تھا. ہمارا صراط والسلام آپ تک پہنچتا ہے. ہم تو اس حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں ابو داؤد میں کہ جو شخص قبر رسول پر پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میری روح اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب دوں گا, لیکن وہ جواب ہم سنیں گے نہیں. نہ ہمارا سلام حضور سنتے ہیں, بلکہ اللہ ان تک پہنچاتا ہے اور وہ سننے کے بعد ہمیں دعا دے دیتے ہیں. اور یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کا ہے. یہاں سے بھی ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, زمین میں فرشتے سے یاد کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام تک ہمارا سلام پہنچتا ہے, آپ جواب بھی دیتے ہیں. لیکن یہ سب کا سب برزخی معاملہ ہے, فزیکل نہیں ہے کہ کسی کو روزہ شریف سے اندر سے آواز آ جائے. ورنہ بریلویوں کو آواز آئے دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کو آئے بریلوی نہیں مانتے, اور ہم دونوں کی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یار سیدہ فاطمہ تو اس غم سے فوت ہو گئی ہے کہ میں اپنے باپ کی آواز نہیں سن سکوں گی. تم لوگ کہتے ہو کہ قبر رسول پہ جا کے شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی السلام نے 555 ہجری میں ہاتھ مبارک نکال لیا. جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ قبر رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے ثواب کے بھی منکر ہیں؟ نہیں, کوئی منکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ اچھا نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قبر رسول کی حاضری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ مدینہ شریف ہیں انہیں تو دن میں جتنی دفعہ موقع ملے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہوں, کیونکہ یہ تو پروٹوکول ہے. جو قبر پر سلام عرض کرتا ہے نبی علیہ السلام اس کا جواب خود دیتے ہیں. اچھا, ایٹ دا اسپاٹ دیتے ہیں, کیونکہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا, میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. ویسے تو ادھر کے سلام کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے, لیکن وہ بالکل نقد مل رہا ہے اسی وقت. تو آپ جائیں, بار بار جائیں, اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. قبر رسول تو جنت کے ٹکڑے میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. امام بخاری نے کہا کہ قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, اور اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے لیول کی فضیلت والی چیز ہو. ہم قبر رسول کو, مدینہ شریف کو مکہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں. ہمارا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے عرش کے ساتھ اسے کمپیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے چیزیں دین کے اندر داخل کرتے ہیں, تو وہ پھر زیادتی والی بات. اگر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے عرش سے افضل ہے, بالکل ٹھیک ہے, عرش بھی مخلوق ہے, نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں. لیکن جب یہ کہتے ہیں قبر رسول کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ پھر غلو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا حصہ حضور کی جسد مبارک کے ساتھ جو ہے ٹچ کیا ہوا ہے, تو وہ حصہ تو واقعہ نہیں, وجہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو چیز ٹچ کی ہوئی ہے. یہ پتہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. ہم اللہ کے لیے تو یہ تمثیل بیان نہیں کر سکتے نا کہ اللہ عرش پر ہے, اس طرح بھی میں مثال نہیں دے سکتا جس طرح میں اپنی کرسی پہ ہوں. یہ مثال ہی دینا چاہتے ہیں کہ جس عرش کے اوپر اللہ ہے نا اس کی فضیلت کم ہے, اور جس مٹی کے ٹکڑے کے اوپر نبی ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ خطرناک شیطانی کھیل یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہوا ہے. بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ,
جو اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. بہرحال اللہ نے عرش کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے نا. اللہ کا پائے حکومت، پائے تخت کیا ہے؟ عرش. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ اس پہ قبضہ کر لے. دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے مہاراجوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بڑے راجے کے تخت کے اوپر قبضہ کر لیں. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا نا تو اس تلاش میں ہوتا کہ عرش پہ کسی طریقے سے قبضہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دارالحکومت کہہ لیں یا اپنا جو تخت ہے حکومت کا وہ عرش کو قرار دے رہا ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی اللہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے یا عرش نے کوئی اللہ کو اٹھایا ہوا ہے، نہیں. اب آپ اس کو قبر رسول کے ساتھ جب کمپیئر کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حصہ زمین جو حضور سے ٹچ ہے، بھائی جو حضور سے ٹچ ہے حصہ زمین وہ نبی الاسلام کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے. لیکن خمیر تو وہاں سے اٹھایا گیا، خمیر اٹھا لیا نا، جو اٹھ گیا ختم. ورنہ اگر خمیر اٹھایا گیا پھر ابو بکر عمر کے خمیر کہاں سے اٹھے؟ وہ بھی تو وہیں سے اٹھے. تو پھر آپ یہ بھی کہیں. اور پھر آخری بات جو اتنے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، جو حصہ زمین حضور کو ٹچ کر رہا ہے، حضور کو تو کوئی حصہ زمین ٹچ ہی نہیں کر رہا. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں پہلے سرخ چادر بچھائی گئی، اس کے اوپر آپ کی میت لٹائی گئی ہے. آپ تو زمین سے ٹچ ہی نہیں کر رہے. تو یہ کہیں کہ جی جو نبی الاسلام کو ٹچ کر رہی ہے چادر، آپ کا کفن مبارک، اور اس سے بڑھ کر تو آپ کے بال مبارک ہیں. آج تک کسی صحابی نے کہا کہ حضور کے بال مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، آپ کا کرتا مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ان کے پاس تو تھے بال مبارک جو حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں اوریجنل. قبر رسول جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ وہ خمیر جو اٹھ گیا وہ اٹھ گیا. باقی جو ہے اگر آپ اس کو کہیں گے تو پورا ریاض الجنہ پھر اس صرف قبر رسول کی یوں بات کر رہے ہیں. تو نبی الاسلام کے جو اپنے جسم کا حصہ ہے اس کو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. یہ تو مفتی احمد خان نعیمی نے کہا کہ جی حضرت آمنہ کا پیٹ جو ہے اللہ کے عرش سے افضل ہے، بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے مشکات کی شرح میں اور قرآن کی شرح میں شرح ہو رہی جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دی. وہ کہتے ہیں وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. من دسو اے لکھا ہے مفتی احمد نعیمی نے. ان دسو کتنے رکدا پہ آئے کتنے روکم ہے کدھر تو میں روکنا نہ کیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ تمہیں کہاں گا تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اچھا، محفل جو نعت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ پوچھنا چاہوں گا. کچھ صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی شریف میں، تو سیدنا عمر آئے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو غالباً حضرت ابو ہریرہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہی کام جو ہے تو تیرے سے بہتر شخص کے سامنے ہم کرتے رہے. نعت شریف کو پڑھے تھے جی احسان ابن ثابت، یہ بخاری مسلم میں تو ہم قائل ہیں. تو پھر وہ جو نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے میلاد شریف کے موقع تو کریں نعت جہاں کہیں ہو رہی ہو مجھے بھی بتائیں، میں بھی اس میں شامل ہوں گا. یہ نعتیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، اچھا یہ استغاثے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ ایک مجھے بتائیں یہ کون سی نعت ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے؟ یہ نعت ہے؟ یہ ایک وسیلے کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے. یہ نعت کہاں سے ہوگی؟ نعت تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی جی ٹھیک ہے، یہ نعت ہے. ٹھیک ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان ہونٹوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، یہ نعت ہے. نعت ہے کہ نبی الاسلام کی آپ تعریف کریں. آپ حضور سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ حضور کا دل دکھا رہے ہیں، بالکل اس طریقے سے جس طرح کرسچن عیسیٰ ابن مریم کو جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم عیسیٰ ابن مریم کا دل دکھا رہے ہو. ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی. اور نبی الاسلام کی حدیث بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اور مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ کی بیماری چل رہی تھی بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے اور پاس پانی کا پیالہ تھا اسے ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور بخاری مسلم میں اس کے ساتھ یہ عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. یعنی حجرہ عائشہ کی میں دیوار بھی گرا دیتی ہے، عائشہ کہتی ہیں، تاکہ لوگ زیارت کریں، لیکن ہمیں خطرہ تھا اور حضور ہمیں ڈرا رہے تھے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں آخری وقت میں، ام حبیبہ، ام سلمہ اور ام عائشہ. یہ 2 سینئر بیویاں ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ، کیونکہ انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ. اور وہ ذکر کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی، نبی الاسلام تکلیف میں لیٹے ہوئے، اس حال میں بھی آپ سے صبر نہیں ہوا، آپ ایک دم متوجہ ہوئے
اپنی بیماری کیا آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی. جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا, نیک آدمی مر جاتا تھا, اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, پھر تصویریں لٹکاتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا تھا, دیکھنا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں, اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہوتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کو تو آخری وقت میں ایک ہی ٹینشن ہے کہ میری قبر کو کوئی بت نہ بنائے, میری قبر کے اوپر کوئی پوجا پاٹ نہ کرے. یہاں تو انہوں نے بابوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حد رکوع جھکتے ہیں, حالانکہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حد رکوع جھکنا حرام ہے, قبر کو بوسہ دینا حرام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 2 اقوال ہے, لیکن وہ کہتے ہیں احوط یہی ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے. جی جی بالکل, احوط یعنی احتیاط اسی میں, اور کہا ٹچ بھی نہیں کرنا, اور حد رکوع جھکنا انہوں نے کہا حرام ہے, یہ تو سیدھا جا کے گرتے ہیں. تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی, یہ پتہ نہیں کن کے پیچھے چل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا آپ نے ذکر کیا, سیدہ اعلیٰ حضرت کی جو سیدی اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان سے تو آپ اتفاق نہیں کرتے. ابھی ان کی نعت آپ نے پڑھ دی مصطفیٰ, ہم اعلیٰ حضرت کی ہر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ صحیح بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. ان کی نعت خوانی پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی نعت خوانی میں تو یہ نعت پڑھی ہوئی ہے, میری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. پیش حق مجدہ صفات کا سناتے جائیں گے, یہ بھی میں نے نعت پڑھی ہے. شفاعت کے آپ منکر نہیں ہیں؟ جی شفاعت کے ہم کیوں منکر ہیں؟ ہم شفاعت کے منکر ہیں ان لوگوں کے حق میں جو شرک کرتے ہیں کہ آپ کو شفاعت نہیں ملنی, شفاعت ہمارا حق ہے, ہم موحدین ہیں. ہاں آپ ہماری پوری امت کی تکفیر کریں. نہیں پوری امت کی نہیں کر رہے. اب آپ نے جو کہ سیدھا کہا ہم شفاعت کے منکر ہیں, تو ہم بتا رہے ہیں کس کے منکر ہیں. آپ بھی منکر ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے, میں اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت میں سے میرے ہر امتی کو حصہ ملے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا. یہ نبی کا فرمان ہے, یہ میرا کہنا نہیں ہے. شرک تو نہیں کرتے, تعویل کے ساتھ. وہ آگے میں جاتا ہوں, طویل پہ بھی آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرک کو یعنی شرک کا نام تو لینے دینا. آپ لوگ الرجی کیوں ہوتے ہیں اس لفظ سے؟ اگر آپ نہیں کر رہے تو الرجی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے گستاخی کے فتوے لگائے, میں تو کوئی الرجی نہیں ہوا, میں نے تو جواب دیا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں اس طرح. آپ بھی تسلی سے سنیں کہ بھائی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے. اچھا. شب معراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا گفٹ دیا. نمبر 2, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور نمبر 3, آپ کا جو امتی شرک نہیں کرتا ہوگا نا میں اسے بخش دوں گا. یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے ہیں. تو شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اچھا مجھے بتائیں, درباروں پہ جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں, لیکن مجھے بتائیں یہ وہابی ہیں جو گرتے ہیں, یہ ہے کس کی مخلوق ہے؟ مطلب جن کی ہے وہی سنبھالے نا جی, کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا آپ روکتے ہیں, آپ کو مبارک ہو. آپ جہلم بھی تشریف لیں, جہلم میں بھی اس وقت درجنوں مزارات ہیں جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. یہ خدمت کس نے کرنی ہے؟ یہاں پہ جلسے جلوس تو بریلوی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھیلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکوانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. اگر کوئی اہل حدیث رکوائے گا اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا منکر ہے. آپ روک دیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کو روکنے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, اس سے بچ جائیں. تو ہم کوئی منکر نہیں ہے نا نعت خوانی کے, ہم کہتے ہیں نعت پڑھیں یار, نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کریں. آپ کو مشکل کشا اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دعائیں کرنا, ٹھیک ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا, صحابہ نے تو نہیں کیا. بخاری مسلم حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہے اور اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی, ہمارا رب ہم سے راضی. حضور دنیا میں موجود ہے اور صحابہ کرام یا رسول اللہ حضور حالانہ نہیں کہہ رہے. اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دی, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. یعنی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے, عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے. اور تیسرا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانگتے تھے, بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہاں, نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے, اے غیب کی خبریں دینے والے, ٹھیک ہے نا. تو غیب کی خبر تو نبی علیہ السلام دیتے ہیں اللہ کے بتانے سے. مستعین بالصبر والصلاۃ, یہ کیا ہے پھر؟
جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کی ہے اور آپ کو مناظرے کا چینل بھی کیا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ جائے میں ثابت کروں گا کہ بعد میں بھی ایک نبینہ صحابی آئے تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنوا دیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے اور مفتی منیب کی ہار ہے اور اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، تو کل کا سورج طلوع نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی اکیڈمی میں انہیں گاڑی بھیج کے منگوا لیں گے۔ اس میں تو وہ بات ہوگی نا کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بھئی یہ پارٹی بازی ہے نا، قد کاٹ بڑے والا بندہ لے کے آئے نا، میں کتنوں سے بات کروں گا؟ اشرف جلالی سے اگر کوئی بات ہوگی تو کل کو حنیف قریشی صاحب کہیں گے کہ نہ حنیف قریشی نے جان بوجھ کے نا ایک پتا چھوڑا ہے اس اعتبار سے، تو اس کو دیکھ لیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے نا، اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے، یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں میں نمائندہ ہوں، اس کو پتا چل گیا اور اس نے کہا کالا کوا، تو وہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں، نہیں تو واسطین اس سے بری وسعت تو وہ تو خود بھی قائل نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں؟ لیکن جیسے انہوں نے پوری آیت پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین، اس کی تفسیر میں جو صحابی آئے تھے انہوں نے نبینہ صحابی وہ سارا واقعہ جو بیان جی جی ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر اس کے بعد اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں ہے میرے بھائی؟ اس میں اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ابن ماجہ میں تو اتنی حدیث ہے نا، یہ لے کے آتے ہیں المعجم الکبیر طبرانی سے، اگرچہ اس کی صحت پہ ہمیں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بھی صحیح مان لیں، عثمان بن حنیف والی جو روایت ہے، تو اس میں تو رسول اللہ سے تو مدد نہیں مانگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ سے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے، ثابت ہو گیا وسیلہ تو ہم مانتے ہیں نا یار، وسیلے کا کون انکاری ہے؟ ہم استعانت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی اس طریقے سے وسیلہ کرتا ہے نبی الاسلام کے حوالے سے تو کرے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، ہمارا جھگڑا ختم۔ اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا، میں نے آج سے کم از کم 4-5 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکا، عثمان بن حنیف کی میں نے حدیث ڈسکس کی ہے اور میں نے کہا اگرچہ ہمیں اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اہل سنت کے کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، ہم اسے صحیح سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، لیکن مانگنا تو اللہ سے ہے نا، اس میں رسول اللہ سے کیا مانگا گیا ہے؟ پھر کبھی رسول پہ جا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے وسیلہ سے، تو کہہ لیں کیا مسئلہ ہے؟ مانگنا تو اللہ سے ہے نا، ہاں مانگ اللہ سے، ہاں تو کہہ رہے نا، لیکن پھر ساتھ مانے کہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا پھر شرک ہے، یہ مانے ٹھیک ہے۔ میں آج آپ کو جنتی گروہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں بریلویوں کو، لکھوا لیں، میں کہوں گا جی میری نظر میں آپ کی توحید پاس ہے، وہابی جو کہتے رہے میں آپ کی توحید آج پاس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وسیلہ اور توسل والا معاملہ تھا، استعانت والا مدد۔ اب یہ بھی شیعہ کہتے ہیں ہم یا علی مدد سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم وسیلہ ڈالیں، یار ہمیں اردو نہیں آتی ہے، یا علی مدد وسیلہ کیسے ہو گیا؟ یا علی مدد وسیلہ نہیں ہے، علی کا وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں، میرا یہ کام کر دے، مانگ اللہ سے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اور چیز ہے، یہ ڈائریکٹ مولا علی سے مانگتے ہیں۔ اور ناجر البلاغہ میں تو میں نے خطبہ بھی آپ کو بتایا تھا، شاہ جی تسی تے بڑے مننے والے ہو، تے اپنے دادے دی گل نہ ہوندے، مولا حسن نو مختوم نمبر 31 ہے، اے حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اے حسن جب بھی تجھے کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا اور نہ اس نے یہ لازم کیا ہے کہ کسی وسیلے سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ وسیلے کا بھی انکار کیا ہے مولا علی نے، وسیلے کو مشروع نہیں ٹھہرایا۔ اچھا جب یہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو ضروری قرار نہیں دیا، مولا علی نے وسیلے کو غلط نہیں کہا، ہم بھی کہتے ہیں غلط نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں جب مولا حسن کو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے مانگنا ہے، اپنا بھی وسیلہ نہیں ڈالا، اگر یا علی مدد سکھانا تھا تو مولا حسن کو سکھاتے ہیں نا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں، جب بندہ بیکار اور پکارتا ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بندہ ڈائریکٹ ہی پکارتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ نہیں انڈائریکٹ بھی جو آپ پکار رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہیں نا۔ ہاں جی، لیکن آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یا باب الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا معین الدین چشتی اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ اللہ میری کشتی پار لگا دے، یہ ہوگا وسیلہ اور توسل جو ہم غیر انبیاء کے لیے قائل نہیں اس کے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، ہم اسے کفر و شرک نہیں کہتے۔ لیکن جب آپ ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بالکل دیکھیں وہ عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر جا کے وہ جو باپا جانی کا قریبی مرید ہے حبیب اتاری، وہ تو ان کی جالیوں کو لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے اس طرح وہ مانگ رہا ہے، جس طرح غلاف کعبہ کو پکڑ کے وہ رو رہا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ تو نہ رکھے۔
اب میلاد کے اعتراض پہ، استانت والے معاملے پہ ہمیں مشرک اور بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں وہ کافر نہیں ہے جب تک وہ ہماری تکفیر نہیں کرتے. دوسری طرف ایک ویڈیو موجود ہے مرزا طاہر صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور مرزا قادیانی کی کتابوں میں باقاعدہ امہات المومنین اور سیدہ مریم کی گستاخیاں موجود ہیں جو میں نے خود پڑھی ہیں PDF کی شکل میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ایسے شخص کو جو مانتے ہیں جو لوگ، ان کو آپ کافر نہیں کہیں گے کہ جو ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو باقاعدہ طور سے گستاخیاں کر رہا ہے، اور آپ ہمیں مشرک اور بدعتی کہہ رہے ہیں. نہیں ہم کافر سمجھتے ہیں قادیانیوں کو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ جو لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں، یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، انہوں نے تو آج تک کوئی علمی ویڈیو ان کے رد میں ریکارڈ ہی نہیں کروائی. زیادہ اس کی جو لغویات ہیں وہ اس کے وہ شیطانی خزائن سے نکال کے دکھاتے ہیں. میں نے تو علمی رد کیا ہے. جو دلائل وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز میری ہیں. اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی کافر ہے، لیکن انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے دنیا میں. آپ پرسیکیوشن نہ کریں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ پورشن ہے، انہیں بھی رہنے کا حق موجود ہے. البتہ ہم انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں وہ ان کی عبادت گاہیں ہیں. وہ ظاہر آئین میں ان کو دیا ہوا ہے، سب نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور جو لوگ ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف قادیانیوں کے اوپر چڑھتے ہیں. چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ان بزرگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہیں. آپ لوگ صرف اینٹی قادیانی ہیں. میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور بندہ ہو جس نے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا یا اسے پرنٹ کیا، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ قادیانی مسلمان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جو یہ میں نے مثال پیش کی تھی وہ تعلیق بالمحال ہے. قرآن میں بالمحال تو نہ رہی نا مرزا صاحب کی سرکار، میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں. میں ابھی اس کو بھی ریبٹل کرتا ہوں. اچھا، تعلیق بالمحال یہ ہے، قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر بالفرض اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اب چونکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو نبی الاسلام عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پوجیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال کس طرح؟ جی اس طرح ہے، کل تک یہی بریلوی ہمیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ ہم بھی 31 سال تک بریلوی رہے نا. اچھا، ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، خواہ وہ جن بریلویوں میں ہوں یا بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبندیوں والا دیو. یعنی یہ روحانی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ میں بگوٹن والی بات نہیں کر رہا. کوئی اسے غلط مطلب نہ دے. استاد کو جیسے کہا جاتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا. کل تک یہ کہتے تھے کہ جی شاہ محمد نورانی صاحب نے قادیانیت کے خلاف مقدمہ اسمبلی میں لڑا ہے، وہ دلائل میں باقیوں کو مات دے رہا تھا. مرزا طاہر ایک دم گیم پلٹ دی. شاہ محمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے. تو بھٹو نے کہا بھی میں بھی کافر ہوں. اس نے کہا ہاں بھائی جب ہم نبی مانے ہوئے ہیں ایک بندے کو، اس کا انکاری تو کافر ہے. تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے منڈو انہوں. کل تک یہ بریلویوں کا فخر تھا کہ اتنی چال چلی علمی طور پہ، بڑی پازیٹیو چال. تو یہی چال میں نے بھی چلی ہے نا کہ یہ ہمیں کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، اور الٹا مظلوم بنتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں. بھائی تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم تو شروع سے تھے. تم نے آ کے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی اور جو اسے نہیں مان رہا اسے کافر کہہ رہے ہو. اور جب ہم تمہیں کافر کہتے ہیں تم کہتے ہو جی آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہو. بھائی آپ نے ابتدا کی ہے. تو اس میں نے تعلیق بالمحال کی تھی کہ اگر آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دو اور مسلمان مان لو. نہیں مانتے یہ. اگر یہ ہمیں مسلمان مانے نا یہ خود کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام القادیانی ان کے نزدیک نبی ہے، اور نبی کو میں دجال مان رہا ہوں ان کے نبی کو. تو جب میں اسے دجال مان رہا ہوں تو وہ کیسے مجھے مسلمان مان سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کرسچنز کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام پہ ہم کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں، انہوں نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے قرآن لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم انہیں مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار، اس لیے کہ نبی الاسلام کی نبوت کو نہیں مان رہے. اسی طریقے سے قادیانی جس کو جھوٹا نبی کلیم کیے ہیں ان کی نبوت کا جو کوئی انکار کرے گا نا وہ اسے مسلمان مان ہی نہیں سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا. میرے پاس آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے کچھ قادیانی آئے تھے قرآنی اکیڈمی میں. انہوں نے بھی یہ بات کی. میں نے کہا اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ کہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو دجال مانے اس کے باوجود وہ مسلمان ہے. آج سرکار 14 سال ہو گئے جو مڑ کے نہیں آئے. ٹائم قیامت تک ہے. تسی گل کیتی ہے نہیں کتنے لکھی ہے انہوں نے کڈو اور اس نو انڈورس کراؤ. وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی جھگڑے یہی ہے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے ہیں، ہم اسے دجال مانتے ہیں. 30 جھوٹے دجالوں میں سے
جو بخاری مسلم میں آیا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو نبی علیہ السلام نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو بالکل کرسٹل کلیئر کر کے بیان کیا، اس میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا. ختم نبوت کا جو معنی یا جس طریقے سے تفسیر قادیانیوں نے کی ہے یہ امت میں کبھی بھی نہیں رہی ہے، نہ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے. البتہ کچھ مس ہینڈلنگ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر. یہ بات درست ہے کہ قرآن میں خاتم کا لفظ ہے اور وہ ہے نبوت کی سٹیمپ، نبوت کی سیل، دونوں چیزیں درست ہیں. اور مسلم شریف میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. قادیانیوں کے لیے جواب ہے، یہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھاؤ، مسلم میں موجود ہے. اب آ جائیں یہ جو خاتم ہے تو بھئی سیل آف دا پروفٹ یا سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ معنی لینا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو امتی نبی آئیں گے وہ حضور کی مہر سے آئیں گے، بھئی یہ نہیں ہے. وہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سیل لگتی ہے، یا سٹیمپ بھی جو ہے نا وہ جج سٹیمپ لگا کے قلم توڑ دیتا ہے، اس کے بعد آپ اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑھ کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 2 جھوٹے پیغمبر ظاہر ہوئے، بلکہ ایک عورت بھی، وہ تو رجوع کر گئی تھی، بلکہ یہ ایک ان میں سے جھوٹا پیغمبر بھی رجوع کر گیا تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال ہوا، اس نے رجوع نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے اسے امتی نبی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ختم نبوت کا وہی معنی لیتے تھے جو ہم لیتے ہیں. ان سے پوچھے کہ تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا، جب نبی علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جو لوگ بھی گزرتے ہیں وہ اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو میں نے ایک حدیث ریویل کی ہے، پہلے سے موجود تھی لیکن کسی کا دھیان نہیں گیا اس طرف، کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بھائی اگر مولا علی علیہ السلام امتی نبی نہیں بن سکے تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. غلام احمد قادیانی دجال بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میری دین اسلام کے لیے کنٹریبیوشن مولا علی سے بھی زیادہ ہے. کرے گا تو کہاں سے امتی نبی بن گیا جب مولا علی امتی نبی نہیں ہے؟ اور جب حضور ان کو ہارون کی طرح اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے، موسیٰ اور ہارون دونوں پیغمبر تھے، حضور کہہ رہے ہیں وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انہوں نے آدھی حدیث بخاری سے لی کہ جی نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا. وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے. اور بھائی پوری حدیث پڑھو، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا کوئی اپنا بیٹا جوان نہیں ہونے دیا، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا نا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا. چونکہ آپ خاتم النبیین ہے اس لیے نبی اسلام کا بیٹا شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو گیا. ابراہیم بن محمد جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، بقیہ غرقد میں ان کی قبر ہے، میں حاضر بھی ہوں کئی دفعہ ان کی قبر کے اوپر. ان کو امام بخاری نے ابراہیم علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں، ظاہر نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو وہ حدیث تو ختم نبوت کی حفاظت کر رہی تھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. بھائی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ تو ایک بات ہو رہی تھی زید ابن حارثہ کی کہ اسے لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، قرآن میں آیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے. اس کا ختم نبوت سے تعلق کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بنا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسماعیل پیغمبر تھے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اپنے کسی بیٹے کو نہیں دیکھیں گے کہ جوانی کی عمر میں پہنچے کہ چہ جائے کہ تم زید ابن حارثہ کو کہہ رہے ہو. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ خاتم النبیین ہے اس لیے ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا. یہ فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری میں جس طرح عبداللہ ابن ابی اوفا نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو ختم نبوت پہ میری اتنی ویڈیوز ہیں الحمدللہ. میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتاؤں یہ سارے لوگ چندے کھا رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت، کیونکہ وہ تھانوی رسول اللہ پہ نہیں بولتی، یہاں پہ طریقے لبیک چشتی رسول اللہ پہ نہیں بولتی، نہ دیوبندی نہ بریلوی، دونوں میں نے جماعتوں کے نام لے لیے. ہماری دعوت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. صرف میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا اور نہ کوئی پبلسٹی کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں بھی کیمرے میں لا کے یہ کرتا. مجھے کسی سے کوئی انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ مجھے بتائیں خادم رضوی کی ایک ویڈیو جس میں اس نے علمی رد کیا ہو قادیانیوں کا. اسی طریقے سے سعد رضوی کی ایک ویڈیو، یہ صرف دھرنے دینے کے لیے. علمی رد کوئی نہیں انہوں نے کرنا، علمی رد تو میں کر رہا ہوں، اور الٹا میرے نام میں مرزا ہے تو انہوں نے مجھے قادیانی کہا.
تو پھر میں نے دیکھے ان کی منجی ٹھوکی ہے چشتی رسول اللہ نکال کے، اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. چشتی رسول اللہ کو آپ ہمارا بنیادی عقیدہ کہتے ہیں. میں جی بنیادی عقیدہ. پیر کا گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، چشتیوں سے بھی ملا ہوں ہمیشہ. بچپن سے میں 12 سال کا تھا جب گدی پہ بیٹھا، تو میں نے کبھی آپ کے منہ سے سنا، میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا. اچھا میرے سننے کے بعد جب آپ نے پوچھا ان سے جا کے کہ چشتی رسول اللہ کے حق میں تم لوگوں نے مناظرے کیوں کیے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کا وہ چھوٹو مولوی جو لاہور والا ہے وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع میں. تو آپ کو اگر نہیں پتا چلا یار، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عبد القادر جیلانی رفع الیدین کرتے تھے. ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے. اور اس سے بڑی بات چلے چھوڑ دیں، آپ کو یہ پتا تھا کہ قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے؟ آپ کو بتایا گیا تھا قادیانی جو ہے وہابیوں والی نماز پڑھتے ہیں. میں نے تو یہ بھی پول کھول دیا کہ قادیانی تو انفی ہیں، قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. جو رفع الیدین شروع کرے وہ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. تمہاری نماز قادیانی والی نماز ہے، ہماری نماز بخاری مسلم میں جو موجود ہے نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہے. تو انہوں نہیں دسیا گیا تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ چشتی اچھا چلو چشتی رسول اللہ چھوڑو، تانوی رسول اللہ کا دفاع تو کرتے ہیں نا دیوبندی؟ جی تقریباً کرتے ہیں نا، ہلکا پھلکا نہیں، بڑا موٹا تازہ کرتے ہیں. ویڈیو ہے، آپ مانتے ہیں ان کی وہ بات ٹھیک؟ اس میں بیداری بھی آیا، اس میں ہے کہ بیداری میں بھی پڑا. ہاں بیداری میں کہا کوئی اگر کروڑوں بریلوی کروڑوں دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کروں. آپ لوگ نکل جانا یا کہیں کہ ہاں انجینئر کے کہنے کے بعد ہم اسے بنیادی عقیدہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دفاع کیا ہے. جب کوئی دفاع کرتا ہے نا وہ اس کا بنیادی عقیدہ. اچھا پھر مجھے بتائیں، آپ لوگ پچھلے 100 سال سے تھانوی رسول اللہ پہ کیوں لکیر پیٹ رہے ہیں؟ مفتی احمد خان نعیمی نے بھی لکھا ہے جال حق کے اندر، ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کے ابے نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ ان کا عقیدہ ہے. تو آپ لوگ لکیر کیوں پیٹ رہے ہیں؟ اس لیے پیٹ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. تو سرکار اب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا چور کا، تو اب آپ کے عشق رسول کا امتحان ہے کہ آپ کہہ دیں. اور میں آپ کو اگلی بات ہوں، پیر میل شاہ صاحب تو مطلب غیر عالم تو نہیں تھے نا، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا شتیہات کے نام پہ، کیونکہ غلام قادیانی دجال نے اس کو پیش کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ پڑھوا سکتے ہیں، تم نہیں پڑھوا سکتے، کیونکہ وہ ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں بزرگان دین. تو پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں. آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023. 1937 تک تو پیر میل شاہ صاحب بھی مان رہے ہیں کہ کتابیں چینج نہیں ہوئی ہیں. یہ میرے بعد کیسے کتاب چینج ہو گئی ہے؟ تو پہلے تو ان سے پوچھیں کہ پیر میل شاہ صاحب پھر غلط کرتے رہے دفاع اس کا، انہیں بھی کہنا چاہیے تھا کتاب چینج ہو گئی ہے. یہ کہتے تھے اعلیٰ حضرت نہیں چشتیہ کی کتابوں کو مانتے، تو میں نے سبع سنابل سے چشتی رسول اللہ نکال دیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. حشر میں عشق کو اگر اعلیٰ حضرت نہ بھی مانے، سبع سنابل کو تو اعلیٰ حضرت نے مان لیا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. لیکن آپ خود جناب کہہ رہے ہیں کہ گلدستہ اہل بیت کے سارے لفظوں کو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، سارے لفظوں کا ایک کتاب کے مطلب، لیکن کفر تو انہوں نے لکھا ہو. اچھا ہاں، جہاں پہ ایک کفر یا کلمہ ہے تو سب زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. اچھا غلام قادیانی دجال نے کوئی ساری باتیں تو غلط نہیں نہ کی ہوئی، لیکن اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. یہ بات ہے. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے بریلویوں کو بھی ہمیں یہ باتیں بتانی پڑنی. تسی تو کہندے سو جی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی ہو جائے تو سارا غوث قطب ابدال بھی بندہ فارغ ہو جائے گا. اپنے ایڈے وڈے وڈے تھوک دے صاحب نال بھی یہ چیزاں نکل دیا نے. کدے کشف مجوب وچ لکھ رہا ہے صاحب اور سکر علی عبارت، ٹھیک ہے جی، کتنے بازید کا دعویٰ نکل رہا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا محمد کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا ہوگا قیامت میں. حالت حسر میں تھے، ظاہر بات ہے وہ حالت. میں کہنا جی اس حالت تو پہلے بندہ کتے دی موت مر جائے نا وہ ٹھیک ہے، ایک کفر دی موت ہے نا بندہ مرے، کتے دی موت مر جائے. لیکن حالت حسر پہ تو نہیں آتا نا، دیوانے کی حالت اس پہ نہیں، دیوانے کی حالت ہے انہوں پاگل کب ہونا. چلے ہاتھ تو نہیں جاری ہوتی، مجذوب ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے پاگل تھے، لیکن پھر آپ کتے والی موت تو نہیں، حالت تو ایسی آ سکتی ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں اللہ کی محبت میں کوئی شخص اس لیول پہ اترے گا کہ وہ نبی اسلام سے ٹکر لے لے گا تو اسے کتے کی موت ہی مر جانا چاہیے. لیکن کسی نے آج تک دلیل تو نہیں رکھی ہے وہ صوفیاء کی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بکواسیات کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں مر جائیں؟ بھائی نبی اسلام کی شان میں گستاخی کی تعویل نہیں ہوتی، یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. میں تو کہتا ہوں کتے کی موت اچھی ہے اس شخص کی موت سے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے مرے، جو کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. بڑے وہ پاگل مرے. میں تو اس طرح نہیں مرنا چاہتا یار، منو تو مرنے دا حق دیو نا. میں تو چاہنا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں. میری خواہش نہیں ہے کہ میں اس طرح کرتے ہوئے جاؤں کہ میں کہوں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور کل کو میرے ماننے والے کہیں کہ نہیں وہ خاص حالت میں تھے اور یہ تھا وہ تھا. اللہ نہ کرے کسی کی ایسی موت ہو، اللہ معافی دے، ایڈی پیڑی موت کسی دن نہ ہوئے جی. تو اللہ مبارک تو بزرگوں نے مبارک. حالت تو نہیں جاری ہوتی ایسے بندے کفر ایمان کا فیصلہ تو نہیں آپ کر سکتے. نہیں پاگل ہے نا، تو پاگل ہے تو اس سے تو دین اٹھا ہوا، پھر وہ آپ کا رہنما نہیں ہے. پاگل رہنما نہیں ہوتا.
सालिक होगा रहनुमा, मरजूब आपका रहनुमा नहीं होगा। आप उसे पागल डिक्लेयर करेंगे, और खुद मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने कहा कि ये है कुफरी अकीदा, उस पे हम हद नहीं। तो मैंने भी कभी इनको काफिर नहीं कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा ये काफिर है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश तो है। आपसे भी मैं पूछता हूं, क्या आपकी ख्वाहिश है कि आपके मुरीद ख्वाब में आपके नाम का कलमा पढ़े? नहीं बिल्कुल नहीं। अल्लाह बस मेरी भी ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह माफी दे मैं या मेरा कोई स्टूडेंट ये देखे कि मैं ये कह रहा हूं, खा वो हालत शुक्र में कह रहा हूं कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, इससे पहले तो ईमान आफियत के साथ मदीना शरीफ में मर जाऊं। अपने लिए तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, इनके लिए मैं कहूंगा कि तुम लोग कुत्ते की मौत मर जाओ, इससे बेहतर है कि बकवास तो ना करो। वहां तो बचने के चांस है, इधर बचने के चांस ही नहीं है।